پاکستان میں علماء کرام کو ٹارگٹ کرنا کوئی نیا عمل نہیں، مگر گزشتہ ایک سال کے دوران خیبر پختونخوا میں جس تسلسل کے ساتھ دینی شخصیات کو شہید کیا گیا وہ لمحہ فکریہ ہے۔ مئی 2024 میں کرک میں مفتی ذیشان کو شہید کیا گیا، اسی ماہ مردان میں مولانا احمد سید کو نشانہ بنایا گیا، پھر ٹانک میں مولوی احسان کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ جون میں جنوبی وزیرستان میں مولانا مرزا جان زخمی ہوئے اور ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ فروری 2024 میں نوشہرہ میں خودکش حملے میں مولانا حامد الحق شہید ہوئے۔ پشاور میں مفتی منیر شاکر اور مولانا اعجاز عابد بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے۔ جنوری 2025 میں قاضی ظہور کو قتل کیا گیا اور اب حالیہ دنوں میں باجوڑ میں مولانا خان زیب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان تمام واقعات کا دردناک پہلو یہ ہے کہ ایک بھی مجرم کو ابھی تک سزا نہیں ملی۔ یہ تنہا واقعات نہیں، اس سے قبل بھی کئی معروف اور متعدل علماء کو اسی طرح قتل کیا گیا۔ 2007 میں پشاور کے مشہور عالم دین مولانا حسن جان کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ شدت پسندی کے خلاف کھل کر بات کر رہے تھے۔ 2018 میں مولانا سمیع الحق کو راولپنڈی میں ان کے گھر پر بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اسی طرح مولانا نقیب الرحمان، مولانا نور محمد اور دیگر کئی علماء بھی شدت پسندوں فرقہ وارانہ نفرت کا نشانہ بنے۔ بعض علماء شدت پسندی، خودکش حملوں اور تکفیری سوچ کے خلاف علمی و دینی موقف رکھتے تھے، جو شدت پسند گروہوں کے لیے ناقابل برداشت بن گیا۔ اس تسلسل کے پیچھے کئی ممکنہ وجوہات ہیں۔ شدت پسند گروہ ایسے علماء کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں جو ان کے نظریات کی مخالفت کرتے ہیں۔ بعض اوقات فرقہ واریت بھی ایسے واقعات کی بنیاد بنتی ہے۔ ریاستی سطح پر اس مسئلے کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی۔ اکثر قاتل آزاد گھومتے رہے اور FIRs محض کارروائی کی خانہ پار بن کر رہ گئیں۔ ان واقعات میں بیرونی عناصر کے ملوث ہونے کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دینی قیادت کو ختم کرنا پاکستان کی فکری بنیادوں کو ہلانے کے مترادف ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ میڈیا اور سوسائٹی کا رد عمل بھی ماند پڑ چکا ہے۔ اگر کسی سیاسی شخصیت فنکار کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو کئی دنوں تک میڈیا اس پر گفتگو کرتا ہے، مگر علماء کی شہادت کی خبر زیادہ سے زیادہ ایک نیوز اینکر چند لمحوں کی بریکنگ نیوز تک محدود رہتی ہے۔ یہ رویہ معاشرے میں دینی رہنماؤں کی اہمیت کو کم کر رہا ہے۔ ریاست، معاشرہ، علماء اور تعلیمی ادارے اگر اس مسئلے کو سنجیدہ نہ لیں تو اس کا نقصان صرف دینی طبقے کو نہیں بلکہ پوری قوم کو ہوگا۔ علماء معاشرے کی رہنمائی، اصلاح اور فکری استحکام کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسلسل خوف، عدم تحفظ اور قتل و غارت کا شکار ہوتے رہے تو وہ خلا پیدا ہوگا جسے شدت پسند پر کر دیں گے۔ ریاستی اداروں کو علماء کے تحفظ کو ترجیح دینی چاہیے، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور علماء کی آواز کو محفوظ ماحول فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ امن، اصلاح اور فہم کا پیغام جاری رکھ سکیں۔ یہ مسئلہ کسی ایک مکوبن فکر کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا ہے۔ ہمیں رنگ، فرقہ اور مسلک سے بالاتر ہو کر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ علم، دعوت اور اصلاح کی راہ میں شہید ہونے والے علماء کی قربانیوں کو خراج تحسین دینے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی فکر کو زندہ رکھیں اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں۔